کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے. دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے. اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی. اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. 1 منٹ لگتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے. تو اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. اچھا جی، یہ کس طرح چین ہے؟ اللہ کے ذکر میں کس طرح چین ہے؟ یہ چین اس طرح ہے کہ اللہ کے رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کے احسان کو، اس کے کرم کو یاد کرتے رہو، رب تمہارے دلوں کو چین دیتا رہے گا. دیکھو نا کتنا کرم ہے اس کا. اس کی رحمت کو یاد کرو، ذہن بنا لو، اس کی رحمت پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو، رب دل کو سکون دے دے گا. ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے. کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے. وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا، وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. تم نے تو ایک بندہ یہ کہہ کے نکال دیا کہ جا تیری تنخواہ میں نہیں دے سکتا، لیکن کیا پتا کہ اس کی تنخواہ کی وجہ سے ہی باقی سارا کچھ بھی آتا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کسی غریب کا آپ کے گھر سے رزق جاتا تھا اور آپ نے بند کر دیا؟ او بھائی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے مل رہا ہو، اس کی وجہ سے. وہ دروازے نہ بند کریں جن دروازوں کی برکت سے روزی آتی